بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ ناظرین، اللہ کی محبت اور قربت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم رکھتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے اپنی یاد میں رکھتا اور اس کی ہر دعا کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب رہتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے؟ یہ سکون اور خوشی صرف اللہ کے ذکر سے آتی ہے اور اللہ اپنے اس ذکر کرنے والے بندے کو اپنی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خاص محبت سے نوازتے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اس لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یعنی انسان پوری دنیا میں سکون کی تلاش کر لے نہیں ملے گا، کیونکہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ دل کا سکون میری یاد میں ہے۔ جب دل میں سکون ہوگا تو ظاہراً بھی طمانینت جھلکتی نظر آئے گی۔ جو قلب میں یاد خدا بسائے گا وہ روحانی سکون پائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی کا مفہوم ہے کہ شیطان نے اس پر غلبہ پایا اور اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پھیر کر شیطان کو گناہوں سے ایسا کھیلتا ہے جیسا کہ بچے گیند کے ساتھ کھیلا کرتے ہیں۔ لفظ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ تو یہاں لفظ ذکر نصیحت کے معنی میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی لفظ ذکر اللہ کی یاد کے معنی میں ہے۔ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں، مفہوم مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ذکر دو طرح سے کیا جاتا ہے، لسانی ذکر جو باقاعدہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ ایک قلبی ذکر کیا جاتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اور ساتھ بیٹھا شخص بھی آواز نہیں سن سکتا۔ یہ ذکر خفی کہلاتا ہے۔ عموماً ہم کہیں خوبصورت منظر دیکھیں تو بے اختیار لب پر ماشاء اللہ سبحان اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ ذکر لسانی میں شامل ہیں کیونکہ ذکر زبان سے ادا ہو رہا ہے۔ ذکر قلبی میں یہ سہولت رکھی ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم اللہ کا ذکر ایسے کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی تو شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مفہوم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ بعض قوموں کا حشر فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے اور انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں اور مختلف خاندانوں سے آ کر ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔
آج تک جتنے اولیاء اللہ گزرے ان کا کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جو یاد خدا سے غافل ہو، ہر گھڑی اللہ ہی کی صدائیں ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا کہ حضرت کلمہ پڑھ لیجئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولا۔ اگر میں کسی گھڑی اپنے اللہ کو بھولا ہوں، ذکر اللہ کے جہاں اتنے فضائل ہیں وہیں لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو طمانینت بھی رچ بس جاتی ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں، دل میں فرحت، سرور اور انبساط پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ ذکر کا نور دنیا بھی ساتھ دیتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تمیمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سکون اور لذت جو باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت کو مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح و قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگی، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ اللہ پاک ہمارے قلب و روح کو اپنی یاد سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والا ہے اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ہماری روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو۔ باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ سبحان اللہ کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے، اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے یا کمزور۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ذاکرین ہیں لوگ ان کو نہیں بھولتے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پتہ نہیں کب تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن کیا لوگ ان کو بھول گئے ہیں؟ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ الغرض ذکر کی لائن سے جو بھی وابستہ ہیں ان کو لوگ بھولے نہیں، اللہ جل شانہ ان کو یاد رکھواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ خیر کا خزانہ ہے اور ہر طرح کے خیر کا خزانہ ہے، اس میں آدمی جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، مگر کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں ایک مستند ذریعے سے پیغام دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جنت کے ایک چٹیل میدان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس میں درخت لگ جائیں تو ذکر کرو۔ یہ جنت کے درخت ہیں، ذکر اللہ کی کثرت سے جنت کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نرم نرم بستروں پر ذکر کرنے والوں کو ذکر سے نہ روکو۔ بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دیا ہوتا ہے، اب جن کو مالدار پیدا کیا ہے تو ظاہر ہے ان کے پاس صوفہ سیٹ بھی ہوں گے، اچھے اچھے بیڈ بھی ہوں گے، قالین بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتے، اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو یہ چیزیں ماشاءاللہ ان کے لیے خیر کا ذریعہ بن رہی ہیں۔
मसलन एक शख्स है, वो शाकिर है, अल्लाह पाक ने उसको गाड़ी दी है, गाड़ी में बैठता है तो कहता है, ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र, तूने मेरे लिए बड़ी आसानी पैदा फरमाई, तो बैठते ही उसने कमा लिया। अगर कोई उसकी इज्जत करता है तो कहता है, ए अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र कि तूने मुझे इज्जत दी है, ये कहने पर उसका काम बन गया। खाना खाता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी उसका जिक्र बन गया। पानी पीता है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, वही पानी पीना उसके लिए जिक्र बन गया। बाजार में फिरता है, चौथा कलमा पढ़ लेता है, 30 लाख नेकियां उसको मिल गई, उसके लिए बाजार जाना खैर का जरिया बन गया। अगर मुश्किल वक्त आ गया तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, तो यह जरिया बन गया। खुशी का वक्त आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, यह भी जरिया बन गया। खुशी का वक्त आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, यह भी जरिया बन गया। हर हाल में मुसलमान की जीत ही जीत है अगर वो अल्लाह ताला को याद रखता है। ज़बान एक छोटा सा अज़ू है, इसको हिलाने में कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई परेशानी नहीं या तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन आपको ये हर वक्त फ़ायदा पहुंचा सकता है। ज़िक्र करने की आदत आपको हर वक्त फ़ायदा पहुंचा सकती है। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अपने दर्जात खुद बुलंद करवा सकते हैं। अपने गुनाह मुआफ़ करवाने हैं तो इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी तरफ मतवज्जो कराना है तो दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह जल्लाहु शानु की रहमत की निगाह अपनी तरफ मतवज्जो कराना है तो कुरान पाक की तिलावत करें। मतलब ये है कि हर हालत में आप कमा सकते हैं। ये ज़िंदगी आपको अल्लाह पाक ने कमाने के लिए दी है, लेकिन इसकी कदर भी तो कीजिए। कदर करने से काम बनता है। ये ज़िक्र हमारे दिलों के अंदर उतर जाए ताकि हम हर मौका पर ज़िक्र कर सकें। जो बातें मैं इस वक्त कर रही हूँ ये मालूमात की हद तक हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बातें पहले सुनी हों, तवज्जो की हों। वक्त पर ज़िक्र क्यों याद नहीं रहता? वक्त पर इंसान की ज़बान से बेसब्री के अल्फाज क्यों निकलते हैं? नाशुक्री के कलमात क्यों निकलते हैं? मौका पर इंसान से यानी गुफ्तगू क्यों हो जाती है? वक्त पर इंसान को जिक्र क्यों याद नहीं आता? वाकई मसला है, लेकिन वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि दिल बीमार है। बीमार दिल में खुदा कहाँ आता है? इसके लिए इंसान को एक और मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ये इल्मी बातें हैं, इन इल्मी बातों पर इंसान को यकीन आ जाए, इस पर अमल हो जाए, इस पर दवाम आ जाए, इसके अंदर एक इखलास आ जाए और फिर वो इखलास कबूल हो जाए तो सुबहान अल्लाह, फिर बात बनेगी। हमने इन लोगों को देखा है जिन्होंने वक्त की कदर की है, अल्लाह ताला का जिक्र और तस्बीह की, तो उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। नाजरीन, हम सब की ज़िंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से दिल में वो सुकून आता है जो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। क्योंकि जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह और ज़्यादा उसके करीब आता है और उसकी हर ज़रूरत पूरी करता है। इस बंदे को अल्लाह अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजता है और उसकी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी ले आता है। अल्लाह की मोहब्बत के बेशुमार और बेपनाह फ़वाइद हैं और वो अपने बंदों के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह को कौन सा बंदा पसंद है जिसे अल्लाह सबसे ज़्यादा याद करता है? वो बंदा अल्लाह के नज़दीक इतना प्यारा होता है कि अल्लाह उसे अपनी ख़ास मोहब्बत से नवाजते हैं और उसकी दुआओं का जवाब देते हैं। तो जब कोई बंदा अल्लाह से सच्ची मोहब्बत और अकीदत के साथ ताल्लुक़ कायम करता है तो अल्लाह उसको अपनी याद में रखता है। अल्लाह अपनी मखलूक में से वो बंदे पसंद करता है जो इसके ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, वो जो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं और उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। अल्लाह का ये वादा है कि वो अपने बंदे से कभी गाफिल नहीं होता। जो बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह उन्हें अपनी ख़ास मोहब्बत में गुम कर देते हैं और उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालते हैं। नाज़रीन, अल्लाह अपने बंदों की हालत से उस वक्त भी खुश होता है जब बंदे उसकी इबादत में मगन रहते हैं, और जब वो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करता है तो अल्लाह उससे अपनी मोहब्बत में गर्क कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी लाते हैं और उसके हर अमल में बरकत डालते हैं, उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी तस्बीह है जो अल्लाह अपने प्यारे बंदे को याद करते हैं और उसकी ज़बान पर वो तस्बीह जारी कर देते हैं। वो तस्बीह है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल अल मुतकब्बिरुल अल खालिकुल अम्मा युशरिकून। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह नहायत पाक, सब ऐबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, ज़ोरावर और बड़ाई वाला पाक है। अल्लाह उन चीज़ों से जिन्हें ये इसका शरीक बनाते हैं। ये तस्बीह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। ये बंदा जो तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस बंदे को पसंद करता है और उसकी ज़बान पर यह तस्बीह जारी कर देते हैं, और वो बंदा जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तस्बीह अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने का ज़रिया है, और जब कोई बंदा ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है और उसे अपनी रहमत से नवाज देता है। ये तस्बीह इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह की आफ़ियत और सलामती की दुआ कर रहा है और अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं। इस तस्बीह की बरकत से इंसान के दिल में सुकून और इत्मीनान आता है और उसकी ज़िंदगी में बरकतें आती हैं। जब बंदा ये तस्बीह पढ़ता है तो अल्लाह उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करता है और उसे अपनी याद में रखता है। नाज़रीन, ये तस्बीह आप किसी भी वक्त पढ़ लें। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने ये तस्बीह पढ़नी है। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल अल मुतकब्बिर सुबहानल्लाहि अम्मा युशरिकून। ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के करीब हों और आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आपकी दुआएं कबूल हों तो इस तस्बीह का विर्द करें। जितनी तादाद में पढ़ना चाहें पढ़ें। जाए नमाज पर बैठ कर पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते किसी भी वक्त आप ये तस्बीह पढ़ सकती हैं। फिर इसको पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। सबसे बढ़कर तो आपसे अल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।